آئے اور پھر آؤٹ آف دا وے ایک فورن فنڈڈ فورن سپانسرڈ ایک تحریک تھی، اس کو جناب انہوں نے اپنی طرف سے کامیاب کیا، اور کامیاب ہونے کے بعد 6 مہینے بعد یہی اعتزاز احسن اور علی احمد کرد تھے کہ جنہوں نے افتخار چودھری کے خلاف کون سا الزام نہیں لگایا اور اپنے آپ کا اعلان برات کیا افتخار چودھری تھے، اور کہا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی کہ ہم نے افتخار چودھری کا ساتھ دیا، یہ 2 نمبر آدمی تھا، یہ قابل اعتبار شخص نہیں تھا، اس نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیرا، لیکن پوری پاکستانی قوم اور ریاست کے جذبات سے اور وکلاء کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کے بعد یہ جناب پتلی گلی سے سائڈ پہ ہو گئے۔ اب یہی اعتزاز احسن صاحب اور یہی لطیف کھوسہ صاحب جو پچھلے 40 سال سے جن کی پہچان کیا ہے، ان دونوں کی پہچان پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان دونوں کی پہچان ذوالفقار علی بھٹو ہے، ان دونوں کی پہچان بے نظیر بھٹو صاحبہ ہے، ان دونوں کی پہچان آصف علی زرداری صاحب ہے، ان دونوں کی پہچان بلاول زرداری صاحب ہے۔ ان کو عزت دی، وقار دیا، احترام دیا، ڈگنیٹی دی، وزارتیں دی، گورنرشپ دی۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب پی ٹی آئی جوائن کی جو اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن بلاول زرداری کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن آصف زرداری کا وفادار نہیں ہوا، وہ عمران خان کا وفادار ہوگا، وہ پارٹی کے چیئرمین پی ٹی آئی کے چیئرمین کا وفادار ہوگا، وہ پی ٹی آئی کا وفادار ہوگا، وہ وفاداری کا درس جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو دے گا، وہ وفا کا درس پوری پاکستانی قوم کو دے گا۔ جس نے اپنی وزارتوں کے اندر ان کے اوپر الزام رہے کہ جناب انہوں نے کیا کیا ایل پی جی کے ٹھیکے اور کیا مشرف دور سے لے کے پھر جو مساق جمہوریت کا دور تھا اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہر قسم کا موج میلہ کرنے کے بعد یا تو آپ پارٹی چھوڑ دیں، یا آپ نے اعلان کیا ہوتا کہ جناب ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے، اس کے بعد آپ دوسرے پلیٹ فارم سے آ کے جو گفتگو کرتے وہ آپ کا لیگل قانونی رائٹ تھا، پولیٹیکل رائٹ تھا، ایک ایتھیکل بات تھی۔ آپ پیپلز پارٹی چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور آپ جناب اس کے برخلاف، اس کی پالیسی کے برخلاف آپ جناب پوری کمپین کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہیں اور کھڑی ہے، آصف زرداری کہیں اور کھڑے ہیں، بلاول زرداری کہیں اور کھڑے ہیں، اور آپ جناب سارا دن اس کے برخلاف پالیسیز اختیار کر کے لوگوں کو درس دے رہے ہیں وفا کا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں جفا کا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا۔ تو جناب پہلے اپنا گریبان تو جھانک لو، اور یہی لطیف کھوسہ صاحب کی مثال۔ اور کوئی آپ پارٹی تو چھوڑو نا، مجھے بتائیں کہ آج سے کچھ دن پہلے ان کی ممبرشپ پیپلز پارٹی نے خود جناب معطل کی، جناب مسترد کی، ادروائز یہ پیپلز پارٹی کے کارکن اور رکن کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے موج میلا کیوں؟ یہ ایک ایجنڈے پہ تھے، ان کی ذمہ داریاں تھیں، ان کی ذمہ داری لگی تھی، جس طرح پہلے یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے۔ تو میں اعتزاز احسن صاحب سے اور جناب آپ کے باقی جتنی آپ کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے، اور اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب، پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ، پہلے اپنا آپ دیکھ لیں۔ اب میں آتا ہوں ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ کیا پاکستان کے اندر یہ ملٹری کورٹس پہلی دفعہ بن رہی ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ 3.5 سال پی ٹی آئی کے جو حکومت تھی، 27 افراد جو سویلین تھے ان کے مقدمات جناب ملٹری کورٹس پہ چلے ہیں۔ ان میں سے میں ایک مثال، یار خاموش ہو جی گا، خاموش ہو جی گا، ان میں سے میں صرف ایک ایگزامپل رکھوں گا آپ کے سامنے۔ ایک جنرل کے بیٹے نے پی ٹی آئی کی حکومت میں آرمی چیف کو ایک خط لکھا تھا، سویلین تھا، اس نے خط لکھا، اس میں اس نے اپنی ہینشنز دی کہ کیوں جناب آرمی چیف آؤٹ آف دا وے
وزیر اعظم کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کی پالیسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ اس کا کیس ملٹری کورٹس پہ چلا تھا؟ کیا 27 سویلینز کا کیس ملٹری کورٹس پہ نہیں چلا پی ٹی آئی کے دور میں؟ کیا وہ کلپ پوری پاکستانی قوم نے نہیں سنا کہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ پارٹی چیئرمین وزیر اعظم کی حیثیت سے ملٹری کورٹس کا جسٹیفیکیشن اور سویلین کا کیس ملٹری کورٹس پہ چلانے کی جسٹیفیکیشن اس میں دے رہا ہے؟ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز, آرمی ایکٹ 1952 اس کا سیکشن 2 اس کی سب کلاس ڈی, اس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو فرد بھی آرمی کی تنصیبات کے حوالے سے پریکٹیکلی ان پہ حملہ کرنے کے حوالے سے اور ان کے اوپر حملہ کرنے کے اوپر ابھارنے کے حوالے سے, ترغیب دینے کے حوالے سے انوالو ہوگا, اس کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس پہ چلے گا. اس میں کون سا جناب مسئلہ فیصد غورس ہے, لیکن جناب بڑی پلاننگ کے ساتھ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور جناب 2 نئے سپہ سالار چودھری اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے جناب نئی پارٹی جوائن کیے بغیر آپ جناب اس وقت پوری پاکستانی قوم کو ملٹری کورٹس کے حوالے سے غلط بیانی کا شکار بھی کر رہے ہیں اور جناب ایک مخصوص ایجنڈے کے اوپر لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں. اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور پچھلے 2 مہینوں 1.5 مہینوں کے اندر پاکستان کے میڈیا نے ایک کلپ جناب دکھا دیا کہ کون سا رہنما کس طرح کہاں پہ کیوں اور کیسے انوالو ہے. اب یہاں پر سب سے دلچسپ بات یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو سب سے بڑا پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں, اس میں یہ خوش ہو جاتے ہیں, ٹوٹل سوشل میڈیا ٹرینڈ چلاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, جی ٹرینڈ نمبر 1 آ گیا, نمبر 2 آ گیا, نمبر 3 آ گیا. بھاڑ میں جائے پاکستان, ریاست, معاشرہ, سوسائٹی, یا کسی نے یہ نہیں سمجھنا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر کہ یار کوئی اپنے گریبان میں جھانک لے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا, ہم نے ملک کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا, ہم نے ریاست کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا, ہم نے وطن کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا, ہم نے سونی دھرتی کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا. یہ کسی نے نہیں سوچنا. بس سوشل میڈیا کے اوپر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے جناب ان کے پوری ٹیم, جبران الیاس, عمران غزالی, اسلان خالد, اظہر مشوانی, یہ سارے کے سارے جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی ٹولز یوز کر کے, اور جس میں سے ایک سلیمان دانش جس کی میں بات ابھی بعد میں کروں گا, میڈیا لاجک والا. تو جناب والا آپ لوگ صرف ٹرینڈ چلا کے آپ کو اس بات. رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اعتزاز احسن اور ایک لطیف کھوسہ آئین اور قانون اور ان کے وفادار نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کے وفادار نہیں ہے. اعتزاز احسن پر الزام لگا کہ انہوں نے سیکیورٹی اداروں پر حملہ کیا. ان لسٹوں کی بنیاد پر انڈیا آؤٹ آف کنٹرول ہوا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. پی ٹی آئی اور چیئرمین کی طرف سے سوشل میڈیا پر نیگیٹو کمپین چلائی جا رہی تھی. کوشش کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج نے خود کروایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے خود کروایا ہے. یار اتنا بڑا بلنڈر کوئی کر سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہو سکتا ہے یہ بات کہنا؟ کیا اعجاز چودھری کو کسی نے کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے بھیجا تھا جناح ہاؤس؟ کیا یاسمین راشد کے وہ نعرے اور وہ دعوے گاڑی پہ کھڑے ہو کے کہ چلو چلو جناح ہاؤس کی طرف چلو؟ کیا شیخ امتیاز جو لاہور کا صدر، زبیر نیازی، حسان نیازی، عمران خان کا بھانجا، جو ساری توڑ پھوڑ مار دھاڑ کرنے کے بعد یاسمین راشد کی گاڑی پہ کھڑے ہو کے جناح ہاؤس کے باہر وہ سے جو گولیاں لے کے آیا؟ رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان لسٹوں کی بنیاد پر انڈیا نے آؤٹ آف دی وے جا کر آپریشن کے حوالے سے بات کی. فورن فنڈنگ تحریک انصاف کو اعتزاز احسن نے کامیاب کیا. تنویر بٹ، واسق قیوم، راجہ ماجد دھنیال،
اور یہ پوری ٹیم یہ جو GHQ کے اوپر حملہ آور ہوئی اور اس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہے, کیا انہیں کسی یہاں کے کمانڈر نے بھیجا تھا, یہاں کے کسی سیکٹر کمانڈر نے بھیجا تھا, یہاں کے کسی جناب CO نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے حملے کرو؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں, یہ ان دیکھی نہیں ہے. پوری قوم کو میڈیا پاکستان کا دکھا رہا ہے. میں آئی وٹنس ہوں. 9 مئی 10 مئی 11 مئی 3 دن PTI کے ہر سوشل میڈیا کے جو واٹس ایپ گروپ تھے, ان گروپس پہ پاکستان کی ایک باوقار ایجنسی, اس کے ایک انتہائی ذمہ دار افسر کے گھر کا پتہ. رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اعتزاز احسن قوم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی پہچان پیپلز پارٹی کے وفادار کے نام سے ہوا کرتی تھی. بینظیر بھٹو نے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کو پیپلز پارٹی کا ممبر کہا تھا. +44+01 تمام امریکہ, برطانیہ, یورپ, UAE, انڈیا, یہاں سے جناب پوسٹیں چڑھ کے آتی تھی. ان کے گھروں کے پتے لانچ ہوتے تھے, ان کے گھروں کی لوکیشن لانچ ہوتی تھی, ان کے گھروں کے ایڈریس لانچ ہوتے تھے کہ جناب لوگ ادھر حملہ آور ہو, جا کے ان کے گھروں کو تباہ کر دو, ان کے گھروں کی طرف رخ کرو. پوری PTI کی لیڈرشپ اور کارکنان کو ہزاروں واٹس ایپ گروپ کے اندر 9 تاریخ کو, 10 تاریخ کو, 11 تاریخ کو یہ کون کر رہا تھا؟ خدا کے بندو, آپ کی ساری لیڈرشپ رنگے ہاتھوں فیصل آباد, میاں والی ایئر بیس, پشاور, ایبٹ آباد, لاہور, راول پنڈی, ویڈیو کیمراز کے اندر ایک ایک چیز موجود ہے, اور آپ پوری پاکستانی قوم کو ابھی بھی بے وقوف بناتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے. کچھ شرم کرو یار, کوئی حیا کرو, کوئی کم اس ملک اور اس سونی دھرتی کا کچھ تو رہنے دو یار. رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے DGI SPR نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو بیان دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. PTI اور چیئرمین کی جانب سے سوشل میڈیا پر نیگیٹو کمپین چلانے کا کہا جایا کرتا تھا. اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ آئین و قانون کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. آنے والا دور پارٹی کا ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر سارا دن ٹرینڈ چلا کے پوسٹر لگا کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ابھی بھی زہر بھر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسوں کی پریس کانفرنس کے بعد ہر چیز تشت اسباب ہو چکی ہے کہ اگر پاک فوج جس کا ڈسپلن اور جس کا چین آف کمانڈ اس کو نہ تو یہ پارٹی کا لیڈر سمجھ سکا, نہ یہ پارٹی کی لیڈرشپ سمجھ سکی, اور نہ یہ ملک دشمن طاقتیں سمجھ سکی. سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑی پراپرٹی, سب سے بڑی تعریف اور سب سے بڑی ڈسٹنکشن پاک فوج کی, وہ جناب اس کا چین آف کمانڈ اور اس کا ڈسپلن ہے. انہوں نے اسی چین آف کمانڈ اور اسی ڈسپلن کے تحت اگر اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو, 3 میجر جنرلز کو, 7 بریگیڈیئرز کو اور فل جنرل کی ایک بیوی کو اور ایک داماد کو اور ایک نواسی کو, اگر اس کو نہیں بخشا تو یہ پارٹی چیئرمین سے لے کے یہ سارے کے سارے جو رنگے ہاتھوں ویڈیوز کے اندر ثابت شدہ ہے اور جن کے خلاف کیسز چلنے لگے ہیں ملٹری کورٹس میں, اور جو 780A کے پرچے جن کے حوالے سے ہوئے ہیں, یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ان سے ان کی بچت ہو جائے گی. ان کو کوئی باہر سے کوئی ملک دشمن طاقتیں آئیں گی, کوئی خفیہ طاقتیں آئیں گی, وہ سارا کچھ اوپر نیچے کر دے گی, عدالتیں ساری تلپٹ ہو جائیں گی, عدالتی سسٹم سارا اوپر نیچے ہو جائے گا, ساروں کو جناب پروانے مل جائیں گے معافی کے, تلافی کے. دوبارہ جناب یہ ہیرو بن کے کوئی MNA بنے گا, کوئی MPA بنے گا, کوئی وزیر اعظم بنے گا, کوئی وزیر اعلیٰ بنے گا. اس غلط فہمی سے جناب نکل آئے. جو آپ نے ریاست پاکستان اور سونی دھرتی کے ساتھ کیا, کیسے تیسے بھی کیا, جس کے کہنے پہ بھی کیا, پارٹی لیڈر سے لے کے نیچے تک, یہ بھگتنا پڑے گا. اگر آپ نہیں بھگتیں گے تو کل یہاں پر ہر بندہ اٹھے گا, ہر گروہ حسن بن صبا بن کے اٹھے گا, ہر بندہ یہاں ہٹلر بن کے اٹھے گا, اور بظاہراً ایک سہانا سا آبجیکٹیو اور نعرہ لوگوں کو دے گا, اور اندر سے اس کی کمٹمنٹس اور اس کے پلانس کچھ اور ہوں گے. اور لارنس آف عربیہ کی طرح
پاکستان کی عزت اور وقار کا کھلواڑ کر کے جو ہے وہ نکل جائے گا، یا پھر ہر گروہ اور ہر لیڈر وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا فالس فلیگ آپریشن کا، اس کو شٹ اپ کال پاکستان کی عوام دے چکی ہے، اور ملٹری لیڈرشپ بھی دے چکی ہے، اور ISPR بھی دے چکی ہے، اور آج پولیٹیکل بھی. میں یہ بتا دوں کہ اس حوالے اس طریقے سے سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا پہ جب پچھلے سال فیبروری کے اندر یہ ساری کمپین سٹارٹ ہوئی فوج کے خلاف، پاکستان کی ریاست کو ناکام ریاست بنانے کے حوالے سے، پاکستان کی ریاست کو اور معیشت کو فیل معیشت اور فیل ریاست شو کرنے کے حوالے سے، ناکام ریاست بنانے کے حوالے سے، پاکستان کی ریاست کو اور معیشت کو فیل معیشت اور فیل ریاست شو کرنے کے حوالے سے ایک کردار میڈیا لاجک نامی ایک کمپنی ہے سلمان دانش کی، جس کو PTI کے چیئرمین کی خاص آشیرواد تھی، جس نے کروڑوں اربوں روپے پچھلے کئی سالوں میں ریٹنگ کے چکروں میں PTI کی سرپرستی میں اور PTI کی حکومت کی سرپرستی میں وہ کمائے، جس میں فیصل جاوید سے لے کے عمران غزالی اور یہ جبران الیاس اور یہ ساری ارسلان خالد، یہ سارا گینگ کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ، پارٹی کا نام، پارٹی کی KPK کی اور پنجاب کی حکومتیں، وفاق کی حکومتوں کے نام پہ اس میڈیا لاجک کا کیا کردار ہوتا تھا، اس کو آج سے 1 مہینہ پہلے پاکستان کی وزارت داخلہ نے اپنے لیٹر کے ذریعے سے کہا یہ اینٹی ریاست جناب یہ ادارہ ہے. کیوں؟ ان کا TRP دینے کے لیے، ریٹنگ دینے کے لیے جناب یہ استعمال ہوتے تھے، اور ہماری حکومت کے اندر ان کو پورا، جو PTI کی حکومت تھی، اس کو پورا پروٹوکول، پورا وقار، پوری عزت اور احترام کے ساتھ اس کو جناب سٹیٹس دیا جاتا تھا. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ میڈیا لاجک ہر اس پروگرام کی جناب ریٹنگ نکالتے تھے. رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے تھے. آپ نے براہ راست دیکھا. ابھی وقت تو ہے نیوز اپڈیٹس کا.